شریعت نے حیا اور پاک دامنی کی تعلیم دی۔ شریعت نے کہا دیکھو عورت جب بال بناتی ہے تو کچھ بال ٹوٹ جاتے ہیں، ان ٹوٹے ہوئے بالوں کو بھی کہا کہ نامحرم کے سامنے مت پھینکنا۔ اسی طرح برقعوں کا استعمال، برقع کس لیے ہے جی؟ پردے کے لیے۔ یہ سادہ ہونا چاہیے، کالے رنگ کا ہو بس اور کھلا ڈولا ہو۔ آج کل برقعوں کا استعمال بھی ایسا ہو گیا کہ برقع بعض مرتبہ کپڑوں سے زیادہ خوبصورت، اب جی لال رنگ کا برقع اور گلابی رنگ کا برقع اور جناب اس کے اوپر کام ہوئے ہوئے، چمکدار کام ہوئے ہوئے، موتی بنے ہوئے، ستارے بنے ہوئے، یہ کیا مصیبت ہے؟ یا اتنا باریک برقع کہ جس کے اندر سے کپڑے ہی نظر آ رہے ہیں، یہ تو برقع نہ ہوا، خالی ٹوپی ڈرامہ ہی ہے، یہ تو پردہ نہیں ہے۔ بھئی اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کو تو نہیں دھوکہ دے سکتے۔ تو برقع اگر عورت پہنے تو پھر سادہ ہو، اور بہتر یہ ہے کہ صرف کالا رنگ ہو یا اتنا ڈارک ہو کہ کالا ہی محسوس ہو، اور اس کے اوپر جو اسکارف ہے برقعے کے اوپر جو پہنا جاتا ہے وہ بھی کالے رنگ کا ہی ہو۔ اب بعض مرتبہ برقع مختلف رنگ کا ہوتا ہے، بعض مرتبہ برقع تو کالا ہو جاتا ہے لیکن اوپر اتنا کلرفل اور اٹریکشن والا اسکارف ہوتا ہے کہ وہی گناہ کی طرف دعوت دینے لگتا ہے۔ برقعے کا تو مطلب یہ ہوا کہ دوسرے کی توجہ نہ پڑے، تو برقع بھی سادہ ہونا انتہائی ضروری۔ جوان بچیاں جب گھروں سے باہر نکلیں سادہ برقع پہن کر نکلیں۔ اب تو یہ باتیں کون مانتا ہے؟ کس نے اب اس پر عمل کرنا ہے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تبھی عمل کرنے والے بھی آئیں۔ اب تو ہم نے چھوڑ دیا یہ باتیں، ہم تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن بہرحال دل کا غم ہے، کہہ رہا ہوں، لیکن اب کون عمل کرتا ہے اس پہ؟ بچیوں کو چاہیے کہ سادہ برقع پہن کے گھروں سے نکلے۔ آج سے 40-50 سال پہلے، 30 سال پہلے تک بھی کافی حیا کا ماحول تھا۔ جوان بچیاں جب گھروں سے نکلتیں تو برقع پہن کے نکلتیں اور چال ایسی رکھتیں کہ لوگ سمجھتے کہ بڑھیا اندر ہے۔ برقعے میں نکلی ہوئی عورت بھی اس طرح چلتی کہ کسی دور سے دیکھنے والے کو پتہ ہی نہ چلتا کہ جوان ہے، اس طرح چلتی۔ کبھی ہمارے ہاں ایسا بھی حیا کا سلسلہ ہوتا تھا۔ اسی طرح خوشبو کے بارے میں فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عورت گھر سے نکلے تو پردہ کر کر نکلے، اور خوشبو ایسی نہ لگائے کہ قریب سے گزرنے والوں کو خوشبو محسوس ہو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر مردوں میں پھرتی ہے وہ ایسی ویسی ہے۔ محدثین نے ایسی ویسی کا ترجمہ کیا کردار کی ٹھیک نہیں۔ آج تو ایسی خوشبو لگا کے نکلتی ہیں کہ قریب تو دور کی بات، گزرنے کے بعد بھی دیر تک آتی رہے۔ تو تیز خوشبو لگا کے عورتوں کا نکلنا، نبی علیہ السلام نے بتایا کہ یہ عورتیں کردار کی ٹھیک نہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ ایسا نازک معاملہ ہے کہ عورتیں جس راستے سے گزر جاتی ہیں اس کے قدموں کے نشان پڑ جائیں، اس قدموں کے نشان پر پیچھے کو غیر محرم اپنا قدم رکھ دے تو شیطان اس کے اندر بھی شہوت بیدار کر دیتا۔ اتنا معاملہ ہے۔ شریعت نے تو یہ کہا اگر کسی نے برتن میں کچھ کھا لیا ہے تو اس کھائے ہوئے برتن میں غیر محرم وہ باقی چیزیں استعمال نہ کرے۔ بعض مرتبہ یہ بچی ہوئی شادیوں میں، گھروں میں، قریب رشتہ داروں میں، ان معاملات کی وجہ سے بھی کام خراب ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی کے دل میں میلان آ گیا اور فوری طور پر علاج نہ کیا تو پھر تباہی یقینی ہوا کرتی ہے۔ اور شریعت نے تو یہ کہا کہ عورت کپڑے بھی ایسی جگہ نہ لٹکائے رکھے کہ غیر محرم کی نظر اس کے اوپر پڑے۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، حدیث کے اندر آتا ہے، جو عورت اس لیے بنی اور سنوری کہ کوئی غیر محرم مجھے دیکھ کر خوش ہو، یا کوئی مرد اس لیے بنا اور سنورا کہ کوئی غیر محرم عورت مجھے دیکھ کر خوش ہو، میرا کزن یا کلاس فیلو یا کوئی رشتہ دار، میں اس لیے تیار ہو کے مارکیٹ جاؤں، شادی ہال میں جاؤں، فنکشن میں جاؤں، پارٹی میں جاؤں، فلاں دن کو منانے جاؤں، فلاں رات کو منانے جاؤں، کہ کوئی غیر محرم مجھے دیکھے اور خوش ہو۔ حدیث کے اندر آتے ہیں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھوں گا۔ اس کو تو غیر محرم کی محبت کی نگاہ چاہیے تھی، وہ مل گئی، آگے پھر جہنم کی آگ اور قبر کا عذاب۔
تیار ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں میں اس کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ ہمیں کس کی نظر اپنے اوپر ڈلوانی ہے، غیر محرم کی یا اللہ کی؟ ہم فیصلے کریں۔ کس باپ کے اندر جرت ہے کہ اپنے جوان بیٹے کی جوان بیٹی کے موبائل کو چیک کرے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 100% ہی خرابی ہے، یہ میرا مقصد ہرگز کبھی نہیں رہا، نہ ہے نہ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ پاک دامن اور نیک لوگ ہمیشہ موجود ہیں۔ بات ہو رہی ہے اس وقت بہت زیادہ تعداد ایسی ہو چکی ہے کہ اس کے سامنے معاملہ بہت خراب ہو چکا، بہت معاملہ بگڑ چکا۔ آج بھی مجھ سے شام کو کسی نے پوچھا کہ جی کالج کا ٹرپ 3 دن کے لیے جانا ہے تو میں چلی جاؤں، تو بہت ساری لڑکیاں جا رہی ہیں۔ یہاں کیا کچھ نہیں ہوتا، کو کیا بتائیں؟ منع کیا کہ مت جاؤ۔ اس نے کہا جی میں اپنے اوپر بڑا مجھے سیلف کانفیڈنس ہے اور میں نے کبھی کسی لڑکے کو جو ہے نا وہ منہ بھی نہیں لگایا اور اس کو تو میں بالکل گھاس بھی نہیں ڈالتی، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ منع کیا، اس کو نہیں مانی۔ خیر جی وہ چلی گئی۔ ہوا کیا کہ جس کمرے میں وہ تھی اس کے ساتھ دوسری عورت تھی، لڑکی ہی تھی، اسٹوڈنٹ ہی تھی، کلاس فیلو۔ اس نے اپنے دوست کی اس کی ملاقات کرانے کے لیے اس بچی کو چائے میں کوئی ایسی چیز دے دی کہ وہ ہوش میں نہ رہی۔ اس کے بعد وہ باہر نکل گئی، اپنے دوست کو اندر بلا لیا۔ یہ سب کچھ یہ ٹی وی ڈراموں میں یا فلموں میں دیکھتے ہیں، وہ وہاں جا کے اپلائی کرتے ہیں۔ ہم تو گھر سے ٹی وی نہیں نکال سکتے، ہمیں اور کیا کرنا ہے؟ اتنی تو ہمت ہے نہیں ہمارے اندر گھروں سے ٹی وی نکال دیں، نہیں تو بیوی نے ہمیں نکال دینا۔ تو اللہ رب العزت حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا والے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں انا اغیر ولد آدم واللہ اغیر منی، میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیور ہیں، اور کوئی غیرت مند خاوند نہیں چاہتا کہ میری بیوی کے اوپر کسی کی ناپاک نگاہ ڈلے۔ تو اللہ غیرت والے ہیں۔ قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر لیا میرے پاک پیغمبر کے پاک چہرے پہ فقط پاک نگاہیں ڈل سکتی ہیں، کوئی ناپاک نگاہ میرے پاک پیغمبر کے چہرے پہ نہیں ڈل سکتی، بتائیں تو صحیح، دنیا میں تو ہم نبی علیہ السلام کے دیدار سے محروم رہ گئے، قیامت کے دن کی دیدار کیسے حاصل ہوگا؟ ہم تو آج کے اس ماحول میں جب معلوم ہے کہ ہر طرف فحاشی اور یعنی اور مردوں کی موقع پرستی اتنی ہو چکی ہے، آج گھر میں کوئی خاندان میں کوئی عورت ہو، بیوہ ہو جائے، مجبور ہو جائے، خاندان کے قریبی لوگوں سے مدد مانگنے لگ جائے، یہ خاندان کے لوگ وہاں پر بھی عزت کا سودا کرتے ہیں۔ اتنی بے حیائی اور اتنی بات آ گئی کہ کسی غریب اور مجبور کو اس کی بھی بے کسی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اس اینگل سے۔ اتنے معاملات خراب ہو گئے۔ تو ہم کچھ تو فکر اور عقل کریں، کچھ تو اس پہ اوپر فکر کریں کہ حیا اور پاک دامنی۔ اور یہ بھی سن لیجئے، حدیث کے اندر آتا ہے تم اپنے آپ کو پاک دامن رکھو، تمہاری عورتیں دوسروں سے پاک دامن رہیں گی۔ تو یہ عدلے کا بدلہ ہے، ٹٹ فار ٹیٹ ہے۔ ہم خود اپنا خیال کریں، اللہ ہماری عورتوں کو محفوظ رکھیں گے۔ اب کوئی بھی نوجوان، کوئی بھی بندہ چاہے کتنی خوبصورتی کتنی ہی کامیابی سے کوئی گناہ کرے تو اس کا قرض گھر کی کوئی نہ کوئی عورت اتارتی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں صحیح طور پر پردے کو سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور چیز بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو چکی، بعض گھروں میں تو، اکثر گھروں میں تو اب مکس گیدرنگ ہو چکی ہے اور شادی کے موقع پہ الگ الگ تو ہونا ہی ختم ہو گیا، اور کہیں ہے بھی تو وہ واجبی سا ہے، اس لیے اس کو میں نہ ہونے میں ہی شمار کر رہا ہوں۔ اور بہت تھوڑی جگہ رہ گئی جہاں صحیح طریقے سے مرد الگ ہوتے ہیں، عورتیں الگ ہوتی ہیں، وہاں بھی ایک بڑی غلطی ہوتی ہے۔ کیا کہ جب دلہن بارات نکلتی ہے نا، وہ کیا اسے کہتے ہیں، وداعی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، رخصتی کے وقت دلہا کو لڑکیوں میں لے جاتے ہیں۔ بھئی دلہا کی تو ایک لڑکی سے شادی ہوئی ہے نا، وہاں تو درجنوں یا سینکڑوں ہیں،
سب تو اس کی محرم نہیں ہو سکتی۔ پھر دلہا جاتا ہے تو ساتھ 2 4 10 بھائیوں کو یا کزنوں کو اور کلاس فیلوز کو اور دوستوں کو بھی لے کے جاتا ہے، تو سب تو ان کے محرم نہیں ہو سکتے نا۔ ایک دوست کی بات سن لیجئے، اسی کے اوپر بات مکمل کرتا ہوں، شاید کسی کو عقل آ جائے، شاید، کیونکہ اب اس ٹاپک کے اوپر سن تو لیا، عمل کرنا ابھی بھی ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ اسی طرح ایک شادی تھی، دلہا میاں اپنے دوست کو لے گئے، دوست کے دل کی آواز یہ تھی کاش میرے دوست کی دلہن تھوڑی دیر کے لیے میرے گھر میں چلے، بعد میں میرے دوست کے پاس جائے جس سے نکاح ہوا۔ ان حقائق کے بعد بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلنے لگی، اللہ کرے کھل جائیں۔